الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور کیسے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی تو بعثت کا زمانہ قریب آنے لگا. بعثت کہتے ہیں نبوت کے ملنے کو، تو بعثت کا زمانہ قریب آتا گیا، اور جیسے ہی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت، عجیب و غریب کیفیت طاری ہو رہی تھی. اس میں کیفیت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے ہٹ کر رہنا، اکیلا جا کر بیٹھنا، اس میں آپ کو سکون محسوس ہو رہا تھا. تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور چلے جاتے تھے. ایک پہاڑ میں، اس میں غار تھا جس کا نام غار حرا ہے، وہاں جا کر کئی دن قیام فرماتے تھے. اور رہی بات وہاں کے گزارے کی، تو پہلے آپ اس کا انتظام فرما لیا کرتے، گھر سے کچھ لے جاتے، پانی اور ستو لے جاتے، وہاں اس کو استعمال کرتے. جب تک وہ چیز ختم نہیں ہوتی کھانے پینے کی، اس وقت تک پھر آپ گھر تشریف نہ لاتی. یہ آپ کا معمول بن گیا تھا. اور اس موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو آپ کو آوازیں سنائی دیتی. وہ آوازیں کیا تھی؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں، صدائیں سنائی دیتی تھی. آپ مڑ کر دیکھتے تھے تو پتھروں اور درختوں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا تھا. تو دراصل جو آوازیں آتی تھیں وہ پتھروں سے اور درختوں سے، یہ آپ کے نبوت کی علامات میں سے ظاہر ہو رہی تھی کہ آپ گزر رہے ہیں، پتھر آپ کو سلام کر رہے ہیں، درخت آپ کو سلام کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، لیکن آپ نے اس کا پتہ نہیں بتایا. وجہ یہ تھی کہ پھر بعد میں لوگ اس کو ایک الگ رخ دے دیں گے، اس لیے اس کو اتنا ہی بیان کیا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے نبوت سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا، نبوت سے پہلے سلام کرتا تھا. تو یہ علامات ظاہر ہو رہی تھی. اور دوسری علامت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آ رہے تھے، اور خواب ایسے سچے کہ رات کو جو کچھ خواب میں دیکھا صبح میں وہ حقیقت میں تبدیل ہو گیا. جیسا دیکھا تھا ایز اٹ از وہ صبح میں پیش آتا. یہ سچے خواب، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ سچا خواب نبوت کا ایک 46واں حصہ ہے. یہ خواب کی بھی بڑی اہمیت ہے. خواب کس کو بتانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے، انشاءاللہ پھر کسی عنوان سے اس کو الگ سے بیان کریں گے. لیکن ایک خواب بھی آپ کو سچے نظر آنے لگے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تو پھر دن میں وہ چیز حقیقت میں نظر آتی. تو 41واں سال آپ کا شروع ہوا. دن جو 17 رمضان تھا اور 6 اگست 610 عیسوی کی بات ہے کہ آپ غار میں بیٹھے تھے. اچانک ایک فرشتہ وہاں پر نمودار ہوا اور آ کر اس نے کہا اقرأ، پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ آپ کو دنیا میں کسی سے نہ پڑھنا سکھایا گیا نہ لکھنا سکھایا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ آپ کی تربیت اللہ کو کرنی تھی، اسی لیے کسی سے پڑھنا لکھنا آپ نے دنیا میں نہیں سیکھا، اور اللہ نے ساری دنیا کے علم سے زیادہ آپ کو علم سے نوازا ہے. تو فرشتہ آ کر کہنے لگا اقرأ، پڑھو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر زور سے دبوچا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری پوری طاقت چلی جائے گی. پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. میں نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے پکڑ کر پھر دبوچا. پھر میری ایک طاقت پوری انتہا کو رہ گئی تھی. پھر اس نے چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. پھر میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس نے دبوچا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کی ہیں. یہ اس نے پڑھی اس فرشتے نے، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. اب پہلے ان آیات کا ترجمہ ہم کر لیں. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا.
ایک لوتھڑے سے پڑھو اپنے رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے. وہ ایسا رب ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے، علم دیا ہے، اور انسان کو وہ کچھ بتایا وہ جانتا نہ تھا. یہ 5 ابتدائی آیات ہیں. یہ نبوت کا پہلا دن تھا اور یہ وحی کی پہلی آیات تھی. یہ آیات نازل ہوئی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. جس کا انتظار تھا وہ چیز پیش آئی. اب اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، اس کے بعد کیا حالات ہوئے، انشاءاللہ اگلی ہم ویڈیو میں بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.